اقرار نامہ معاہدہ بیع کس طرح منسوخ کریں اور اقرار نامہ معاہدہ بیع کتنی مالیت کے اسٹامپ پیپر پر لکھا جائے اور اس کی منسوخی کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو کیس کچھ اس طرح ہے کہ فریقین نے ایک اقرار نامہ معاہدہ بیع کیا اور فریق اول نے فریق دوم کو 5 لاکھ روپیہ بطور بیانہ دیا اور کچھ مدت بقیہ ادائیگی کے لیے طلب کی فریق دوم سے۔ بالآخر جب وہ تاریخ گزر گئی اور پیمنٹ نہ کر سکے مشتریان بائیا کو، تو بالآخر وہ اس کی کینسلیشن کی نوبت آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کینسلیشن کس طرح کی ہو، کس طرح ہو، اور معاہدہ جو اقرار نامہ ہے معاہدہ بیع اس کو کتنی مالیت کے اسٹامپ پیپر پر لکھا جائے۔ فریقین نے معاہدہ جو ہے معاہدہ بیع اس کی دستاویز 1200 روپے مالیت کے اسٹامپ پیپر پر درج کی تھی۔ 4 کنال 4 ایکڑ اور رقبہ تھا اور اس کی ٹوٹل جو قیمت تھی وہ کوئی 1 کروڑ 28 لاکھ روپیہ تھی، جس میں سے 5 لاکھ روپے انہوں نے ادا کیے فریق اول نے، اور باقی رقم جو ہے وہ 30 جون 2021 کو ادا کرنی تھی، اور معاہدہ ہوا تھا کوئی 4 سپٹمبر 2020 کو۔ تو خریدار جو ہیں وہ بر وقت ادائیگی نہیں کر سکے۔ اب اس کو منسوخ کرنا ہے، اب کتنی مالیت کا اسٹامپ ہوگا اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب جو پہلا فریقین نے اسٹامپ پیپر لکھا ہے وہ اگرچہ 1200 روپے پر لکھا ہے اور مگر وہ رجسٹر نہیں کروایا، اور 1200 روپے مالیت کے اسٹامپ پیپر پر لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر اس کو سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانا ہو، اگر اس کو رجسٹر نہیں کروانا تو بھلے 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لکھا جائے۔ تو آرڈنری اسٹامپ پیپر جو ہے اور 1200 مالیت کے اسٹامپ پیپر پر فرق صرف رجسٹریشن کا ہے کہ رجسٹریشن کی غرض سے اگر سب رجسٹرار کے پاس ڈاکومنٹ نے رجسٹر ہونا ہے تو اس کے لیے وہ مالیت مقرر ہے، ادروائز جو ہے وہ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر بھی لکھا ہو تو آرڈنری ڈاکومنٹ ہے، تو اگرچہ اس کی قانون کی نظر میں بھی ویلیو ہے، اگر رجسٹر ہو تو وہ مستند ڈاکومنٹ بن جاتا ہے۔ اب اگرچہ یہ اسٹامپ پیپر جو انہوں نے 1200 مالیت کے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھا، دستاویز بنائی، اقرار نامہ معاہدہ بیع اور بیانہ لیا، یہ رجسٹر نہیں کروایا، مگر اس کے اوپر تاریخ درج ہے کہ مشتریان جو ہیں وہ 30 جون تو 30 سپٹمبر 2020 تک ادائیگی کر کے اپنی رجسٹری کروائیں گے، نہیں تو معاہدہ منسوخ تصور ہوگا اور بیانہ جو ادا کردہ ہے وہ ضبط ہو جائے گا، ضبط تصور ہوگا۔ تو اس شرط کی موجودگی میں اب کس طرح اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اولاً تو یہ ہے کہ جب یہ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے ڈاکومنٹ اسٹامپ پیپر کے اوپر تو اس کے لیے الگ سے کوئی تنسیخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر اور اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے، دونوں فریقین کے دستخط ہے۔ لیکن ایشو اس میں یہ ہے
کہ چونکہ جو فریق دوم بایا ہے اس نے قبضہ لینا ہے واپس، اس نے بیانہ لیا اور قبضہ حوالے کر دیا رقبے کا بایا نے مشتریان کو، اور ان سے بقیہ اس نے رقم لے کے تو رجسٹری کروانی تھی۔ اب بقیہ رقم جو ہے وہ تو ادا نہیں ہوئی، نہ ہی رجسٹری ہوئی۔ اب اصولاً وہ بیانہ ضبط ہونا ہے 5 لاکھ روپیہ، اور قبضہ واپس لینا ہے سیلر نے، بایا نے۔ تو اب اس لیے اس نے ان کو یہ حجت پوری کرنی ہے، تو وہ لکھ کے ان کو بھیجے گا تاکہ ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور فردر کوئی لیٹیگیشن یا تنازع جو ہے، ڈسپیوٹ جو ہے وہ انٹورڈ وہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے عام ڈاکومنٹ ایک عام کاغذ کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے، وکیل کی طرف سے، وکیل کے لیٹر ہیڈ کی طرف سے بھی نوٹس بھیجا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ جو ٹرم ہے ادائیگی کے حوالے سے اور فور فیچر آف بیانہ کے حوالے سے اس کو مینشن کر کے تو ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یا پھر یہ ہے کہ اسٹامپ پیپر 100 روپے کا اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے کہ جو یہ اقرار نامہ ہے، دستاویز اقرار نامہ معاہدہ بیع بابت بیانہ، اس کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ منسوخ تو اٹ سیلف اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ یہ ایک نوٹس ہوگا فار دا سیک آف انفارمیشن آف دی ادر پارٹی۔ تو اس کی بس صرف یہ فارمیلٹی آپ پوری کریں گے۔ اور اس میں جو کیس میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ ایکچول کیس ہے۔ اس میں جو سیلر ہے اس نے وہ 5 لاکھ بیانہ بھی ایز اے جسچر آف گڈ ول وہ دوسرے فریق کو واپس کر دیا ہے۔ 2 لوگ تھے، یعنی جو خریدار تھے، مشتریان، وہ 2 افراد تھے، اور ان میں سے ایک نے رقم واپس لے لی، اور جو ہوا ڈاکومنٹ تحریر ہوا تنسیخ کا، اس کو انفساخ دستاویز، ان کا اقرار نامہ معاہدہ بیع بیانامہ بین فریقین کہیں گے، انگریزی میں اس کو کہیں گے ریووکیشن آف ایگریمنٹ ٹو سیل، یہ ڈاکومنٹ تحریر ہوگا۔ تو اس کے اوپر 2 لوگ تھے، ایک نے تو اس کے اوپر دستخط کر کے اپنے رقم بھی وصول کر لی اور اپنے حصے کی آدھی زمین، آدھا رقبہ بھی سرنڈر کر دیا۔ اب جو ہے دوسرے جو ایک فرد رہ گیا دوسرے فریق میں سے، اب اس کے لیے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور قبضے کی واپسی کا بتایا گیا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ سیلر جو ہے وہ اب لینے جا رہا ہے، اور 2 ویک کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ ودن 2 ویکس یا تو آپ مالیت بیلنس جو سیل کنسیڈریشن ہے وہ آپ ادا کر دیں اور آپ نے رجسٹری کر لیں، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ سودا آپ کا کینسل ہو گیا اور رقبہ جو ہے وہ ٹیک اوور کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ جو ڈیل تھی دیٹ ول ریچ ٹو این اینڈ، اور یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی فردر کسی طرح کی اس سٹیج کے اوپر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ آدھا رقبہ جو دوسرے فرد کے پاس جو خریدار تھا جو اس کے قبضہ میں ہے، اگر وہ اس کا قبضہ دینے میں کوئی لیت و لال کرتا ہے یا ڈسپیوٹ کھڑا کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، تو پھر اس کے مطابق جو قانونی کارروائی ہوگی وہ انیشیٹ یقیناً ہوگی، وہ سول بھی ہو سکتی ہے، کرمنل بھی ہو سکتی ہے، وہ اکارڈنگلی پھر انیشیٹ ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔